بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں، 3-4 خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو سیاسی صورتحال ہے، اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیجئے گا کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں چھوٹی خبریں لیکن امپورٹنٹ ہیں۔ قومی ذرائع ابلاغ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بہت کم نظر آئیں گی۔ ایک تو اعظم سواتی صاحب ہیں، ان کا کافی مصیبت میں ہے، وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کو اب بھیج دیا گیا ہے کوئٹہ، بلوچستان کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کی بیٹی اس وقت فریاد کر رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کی زندگی کو بچایا جائے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کر رہی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب شہید ارشد شریف ہیں، ان کی بھی بیٹی میدان میں ہے اور کم سن بیٹی ہیں، اور وہ بھی یہی فریاد کر رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور تمام متعلقہ حلقوں سے کہ ان کے والد صاحب کو کا جو قتل ہوا ہے ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ تو یہ فریادی لے کر نکلے ہوئے ہیں، کون کب سنتا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، پوری قوم منتظر ہے کہ کب ان کو انصاف ملے گا۔ بہرحال یہ ایک پچھلی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا 8-9 مارچ سے اسی سال، اور آہستہ آہستہ یہ اب دسمبر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ظلم و ستم کب تک برقرار رہے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ نئے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب آ چکے ہیں، انہیں بھی یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں بھی آئیں گی، اور امید ہے کہ وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ ابھی تک وہ بریفنگز لے رہے ہیں اور انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں خاص طور پہ، اور انہوں نے کافی ISPR کو کافی لو پروفائل پہ رہنے کی کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ نہیں بلکہ کافی کم انہوں نے کہا ہے کہ خبروں میں آپ نظر آئیں اور صرف پروفیشنل جو خبریں ہیں، ضروری خبریں ہیں وہ ریلیز کریں، اور یہ خبروں کا پیچھا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ سارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ذاتی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، تصویریں اور امیج بلڈنگ اس کی نہیں، بلکہ ادارے کو تگڑا کرنا ہے اور ادارے کے پروفیشنل معاملات کو تگڑا کرنا ہے۔ تو یہ ساتھ پیرالل یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک سکون تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہتری ابھی تک نہیں نظر آ رہی، چیزیں رکی ہوئی ہیں، ٹھہراؤ کا شکار ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ترک کا پتہ کھیلا اور پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا، لانگ مارچ میں انہوں نے تقریر کر دی تھی، اور جو پولیٹکس کو بہت زیادہ جلد باز لوگ ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا، بے شک انسان جلد باز واقع ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی ذرا تھوڑی سی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب بس کہہ دیا سو کہہ دیا، تو یہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی۔ پھر پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی، لیکن وہ بھی غلط نکلی۔ پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں اور سب ایک ہی صفحے پر ہیں، اور اسٹریٹجیکلی آپ اپنا بنیادی طور پہ عام انتخابات کا جو گول ہے وہ کیسے اچیو کرنا ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پارلیمان جو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ کسی بھی وقت تحلیل ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے، انہوں نے کہا آئیں بیٹھیں، بات کریں، مذاکرات کریں اور انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی، پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، تو آئیں پھر بیٹھ کے نگراں سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، انتخابات کی تیاری کرتے ہیں اور تاریخ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس کو ان کی کمزوری سمجھا گیا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا پہلے بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن وہ جب بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ پہلے سے زیادہ تگڑے ہو کے نکلتے ہیں اور ایک نیا سٹیپ نئی بال کرواتے ہیں، اور نئی بال کرواتے ہیں تو وہ اس پچھلی بال سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اب پہلے تو صرف باجوہ صاحب تو صرف کہتے تھے کہ جناب میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب شاید نظر آئے گا کہ واقعتاً آرمی چیف کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں نظر آئیں گی، اور آنے والے دنوں میں اس کا بات کا آپ کو بہت بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ ایک آفر کر دیا، لیکن مسلم لیگ نواز، اچھا اب اگر اس میں خطرہ نہیں ہے، اگر عمران خان صاحب میں طاقت نہیں ہے، یہ سیاسی قوت نہیں رہے، تو پھر تو
خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نواز خود کہتی تھی، پیپلز پارٹی خود کہتی تھی کہ جناب آپ اسمبلیاں توڑیں دونوں، ہم قومی اسمبلی توڑیں گے، ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں توڑنے لگا ہوں تو پھر اب منت سماریت شروع ہو گئی ہے. تو ایک ادروائز بھی ایک میسج بھی گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اسمبلیاں عمران خان صاحب ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس پہ آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں. حکمران اتحاد کو بھی اس پہ آنا پڑے گا. زرداری صاحب اپنا ذرا تھوڑا بہت لالچ کر رہے ہیں، زرداری صاحب اپنا لالچ کر رہے ہیں، اور وہ لالچ اس لیے کر رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کا خیال ہے کہ ان حالات میں الیکشن ہوئے تو سندھ میں ان کا برا حشر ہوگا، اور ہو سکتا ہے سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بآسانی ان کو نہ مل سکے. اور پھر یہ کہ 8-9 مہینے پہلے ہم 9 مہینے پہلے اسمبلی کیوں توڑیں اور سندھ کی گورنمنٹ کیوں ضائع کریں، کیونکہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان تو ہو رہا ہے مسلم لیگ نواز کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی ہیں، نہ ہی مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ ہی بے روزگاری کم ہو رہی ہے، نہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، قرضوں کی معیشت ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، IMF انکاری ہے. سعودی عرب کی طرف سے ایک ہوا کا ٹھنڈا سا جھونکا آیا ہے کہ انہوں نے $3 ارب جو دیا ہوا تھا، ڈپازٹ کیا ہوا تھا، اس میں توسیع کر دی ہے مزید. اور اس کے علاوہ تو کوئی کہیں سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی معیشت کے حوالے سے. تو لہٰذا جتنا بھی ڈی فیم ہونا ہے یا غیر پاپولر ہونا ہے وہ مسلم لیگ نواز نے ہونا ہے. اور زرداری صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جتنی جائے گی نیچے، زوال پذیر ہوگی، تو پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنتی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ للکار دیا ہے. اس تھیوری پہ چل رہے ہیں. پھر زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا میں تو جنرل عامر صاحب کو آرمی چیف بنوانا چاہتا تھا، میں تو ان کو آرمی چیف بنوانا چاہ رہا تھا. یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب سے زرداری صاحب ملنے آئے تھے تو اس وقت جو زرداری صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بہت آسان فارمولہ سادہ زبان میں پیش کیا تھا، اور وہ یہ کہا تھا کہ جنرل عامر کو آپ آرمی چیف بنا دیں، اور یہ اوپر کے جتنے بھی شر پسند عناصر ہیں ان سے خود بخود جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ جنرل عامر صاحب کا نمبر تھا 6 نمبر ہے ان کا سینیورٹی میں، تو اگر 6 نمبر کے آرمی چیف آ جاتے ہیں تو اوپر کے جو 5 ہیں وہ از خود واپس ہو جانا تھے. ان میں جنرل عاصم کو بھی گھر چلے جانا تھا، اور جنرل اظہر عباس کو بھی، جنرل نعمان کو بھی، اور جنرل فیض کو بھی. یہ تھا کیونکہ جنرل عاصم کے معاملے میں پیپلز پارٹی بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھی، اور وہ بھی پیپلز پارٹی بھی ان کو پسند نہیں کرتی تھی. تو یہ چیز جو چلی آ رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید. تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا زرداری صاحب اس اینگل سے دیکھ رہے تھے، تو اب انہوں نے ٹی وی پہ آ کے، کیونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ کچھ دنوں کے بعد خود مسلم لیگ نواز نے ہی بتا دینی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب اس لیے آئے تھے، اور کیونکہ جو ان کا فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ عامر صاحب کو آرمی چیف بنا دیں اور ساحر شمشاد صاحب کو چیئرمین جوائنٹ بنا دیں، باقی سارا جو ہے نکل جائے گا معاملہ، جان چھوٹے گی سب سے. تو یہ بنیادی طور پہ بات تھی. تو اب آگے جو معاملہ ہے آگے بڑھنے کا وہ یہی ہے کہ اب خان صاحب کے بارے میں اب مسلم لیگ نواز انتظار کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا، کیونکہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور واپس آئیں گے تو پارٹی کی لیڈرشپ دوبارہ ان کے پاس چلی جائے گی یا پھر مریم بی بی کے پاس چلی جائے گی. پھر یہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، اور واپس جب آئیں گے تو باجوہ صاحب کے خلاف مقدمات کا اعلان کریں گے نواز شریف صاحب خود، کہ باجوہ صاحب کے خلاف ہم مقدمات تیار کر رہے ہیں یا مقدمات کرنے جا رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آ کر اناؤنس کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی ہائپ مسلم لیگ نواز کو ملے گی، اور پھر نواز شریف صاحب ایک تگڑے پولیٹیشین کے طور پہ عمل میں میدان میں آئیں گے. جس طریقے سے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا، وہی کچھ وہ اس طرح کا اعلان کریں گے تاکہ پارٹی جو ہے وہ زندہ ہو جائے، اور پھر وہی پرانا نیریٹو آ جائے گا، اور اس نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور پوری کمپین جو ہے الیکشن کمپین وہ
باجوہ صاحب اور باجوہ صاحب کے ارد گرد گھومے گی اور وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں باجوہ صاحب نے، جنرل فیض نے اور عمران خان صاحب نے، تینوں نے مل کے ہمارے خلاف یہ کتنی بڑی سازش کی، کتنی بڑی پلاننگ کی. پہلے ہمیں جیلوں میں ڈلوایا، پہلے ہم سے معاملات کرتے رہے، ہم نے انکار کیا، پھر ہمیں جیلوں میں ڈلوایا، پھر جیلوں میں ہمارے ساتھ کیسے ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقاتیں کر کے پھر ہمیں باہر لائے، پھر باہر لا کے ہمیں ادھر بھیجا، پھر دوبارہ ہمارے ساتھ معاملات کیے، پھر ہمیں واپس لے کے آئے. اور پھر وہ کیسٹس ہوں گی ارشد ملک صاحب مرحوم کی، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری الیکشن کمپین میں نواز شریف صاحب بھرپور طریقے سے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ انوسنٹ تھے، انوسنٹ ہیں. تو یہ ایک تیاری کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے. تو جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور الیکشن کی طرف یہ جائے گا تو پیپلز پارٹی اپنے گھر، مسلم لیگ نواز اپنے گھر، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب میں ان کو جگہ دے، وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. نواز شریف جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی پالیٹکس کریں گے اور پارٹی میں دوبارہ سے نئی روح پھونکنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے دوران ایک مسلم لیگ نواز ایک اور کام بھی کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چلیں ویڈیو کا جو وقت ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے وہ باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. تو بڑا ہے آنے والے دنوں میں بڑا مزے کا کھیل ہونے والا ہے. اس لیے نواز شریف عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے کارڈ تیار کر کے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، ان کو مذاق اڑوا رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی اپنا یہ کارڈ کھیل دیں گے، اور وہ کارڈ مناسب وقت پہ کھیلیں گے. وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کریں گے، خیبر پختونخوا بھی اور پنجاب اسمبلی بھی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ قابو کر لیں گے، گھیر لیں گے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. انہوں نے یہ اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، ایک کارڈ انہوں نے پھینکا ہے، کھیل دیا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کے واپس انہوں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. یہ ریڈ کارڈ ہے، اور یہ ریڈ کارڈ جب بھی وہ مکمل طور پہ دکھا دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ان کو روکا جا سکے اور پھر قومی اسمبلی اپنا وجود برقرار رکھ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.